بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہسٹریکل اسلام چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ والے بامقابلہ خونخوار درندے۔ اس خونخوار درندوں نے اللہ والے کے ساتھ کیا کیا اور اللہ والے ان خونخوار درندوں سے کیسے بچے، اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے عابدوں میں سب سے افضل تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی تھی کہ میں روزانہ 1000 نوافل پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اشراق سے لے کر عصر تک نوافل میں مشغول رہتے۔ پھر جب گھر آتے تو ان کی پنڈلیاں اور قدم سوجے ہوئے ہوتے، ایسے لگتا جیسے ابھی پھٹ جائیں گے۔ اتنی عبادت کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے، اے برائیوں پر ابھارنے والے نفس، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اتنے نیک اعمال کروں گا کہ تجھے ایک پل بھی سکون میسر نہ ہوگا اور تو بستر سے بالکل دور رہے گا۔ میں تجھے ہر وقت مصروف عمل رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی وادی میں تشریف لے کے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ خونخوار درندوں کی اماجگاہ ہے۔ اس وادی میں حمامہ نامی ایک حبشی عبادت گزار بھی رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں رہنے لگے۔ دونوں بزرگ اس ایک وادی میں رہتے لیکن ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ وادی کی ایک سمت میں رہتے اور حمامہ عابد دوسری سمت میں رہتا۔ ان دونوں کی عبادت کا یہ عالم تھا۔ جب فرض نمازوں سے فارغ ہو جاتے تو نوافل پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح ان دونوں بزرگوں کو ایک ہی وادی میں 40 دن اور 40 راتیں گزر گئی۔ 40 دن کے بعد حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ حمامہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، سلام کیا اور پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا، تم مجھے چھوڑ دو اور میرے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تجھے قسم دیتا ہوں، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میرا نام حمامہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو وہی حمامہ ہے جس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی ہے تو پھر دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار تو ہی ہے۔ آخر تمہارے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے؟ حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے کہا، میں تو بہت زیادہ سست اور کوتاہ گار ہوں، مجھ میں ایسی کوئی فضیلت والی بات نہیں۔ ہاں، میری یہ خواہش ہے کہ اگر فرض نمازوں کی وجہ سے مجھے قیام سجود نہ کرنا پڑتا تو میں ساری زندگی رکوع میں ہی رہتا اور اپنا چہرہ کبھی بھی اوپر نہ اٹھاتا یہاں تک کہ میری زندگی تمام ہو جاتی اور اسی حالت میں اپنے خالق و حقیقی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا۔ لیکن کیا کروں، فرائض کی وجہ سے مجھے قیام وغیرہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں بتائے کہ آپ کون ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا نام عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر آپ وہی عامر بن عبد قیس ہیں جن کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہی ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی عاجزی کرتے ہوئے فرمانے لگے، میں تو بہت سست اور کوتاہ گار ہوں۔ ہاں، ایک بات ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور رب گر کر گئی ہے۔ اب اس پاک پروردگار اللہ تعالیٰ کے علاوہ مجھے کسی چیز سے خوف نہیں آتا۔ میں صرف اسی وحدہ لا شریک ذات سے ڈرتا ہوں، اسی کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک بہت سے درندوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک خونخوار درندہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے سے آپ پر چھلانگ لگا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ لیکن قربان جائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دلیری پر کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور بالکل خوف زدہ نہ ہوئے۔ بس قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے۔ کچھ دیر بعد درندہ
آپ کو نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، جو منظر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا، مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ڈروں۔ پھر حمامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا کروں، مجھے اس پیٹ کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کھانا وغیرہ کھانا پڑتا ہے اور پھر بولو براز کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ کی قسم میرا رب مجھے ہمیشہ رکوع و سجود کی حالت میں دیکھتا۔ حمامہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن رات میں 800 رکعتیں نوافل پڑھتے، پھر بھی اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہتے، میں تو بہت سست اور کوتاہگار ہوں، کچھ بھی عبادت نہ کر سکا۔ تو میرے پیارے دوستو، عمل ہو تو ایسا اور عاجزی اور خوف خدا اللہ تعالیٰ ہو تو ایسا کہ روزانہ ہزار رکعت پڑھیں، جس کو لمحہ بھر بھی آرام نہ دے، جسم کو لمحہ بھر بھی آرام نہ دے، ہر وقت عبادت میں مشغول رہیں۔